سلام شاہ مدینے سے آ کے جا نہ سکے اے سلام شاہ مدینے سے آ کے جا نہ سکے اے مریض بیٹی تڑپتی رہی بلا نہ سکے اے سلام شاہ مدینے سے آ کے جا نہ سکے اے لب فرات تو ہی رہ لے دشے میں بھائی کلا اے لب فرات تو ہی رہ لے دشے میں بھائی کلا کمر شکستہ تھی بارے گراں اٹھا نہ سکے سلام شاہ مدینے سے آ کے جا نہ سکے اے حسین سے تھے مجبور روز عاشورا اے حسین سے تھے مجبور روز عاشورا جوان بیٹے کے لاشے کو بھی اٹھا نہ سکے سلام شاہ مدینے سے آ کے جا نہ سکے اے ملا حسین نے چہرے پہ خون اصغر کا اے ملا حسین نے چہرے پہ خون اصغر کا کہ بے گناہ کا لہو خاک پر گرا نہ سکے سلام شاہ مدینے سے آ کے جا نہ سکے اے حسین سے تھے مظلوم روز عاشورا اے حسین سے تھے مظلوم روز عاشورا کہ نن بچوں کو پانی تلک پلا نہ سکے سلام شاہ مدینے سے آ کے جا نہ سکے اے نہ لائے خیر میں شیلا شیعز غرے نادا نہ لائے خیر میں شیلا شیعز غرے نادا بڑا ہے جا بوتھا بانوں کو منہ دکھا نہ سکے سلام شاہ فاتحہ
3 بار پڑھ لیں. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین. چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین. اور جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین. اور جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین. اور دی صدا لاشے سران کے لے جا بانو. ارے چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. اور پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پر درد سر مسترب ہو گئے ناموں سے. رسول دوسرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بابا. ارے دوڑ کر فضا گئی پہ دی سر پر سر. اور دوڑ کر فضا گئی پہ دی سر پر سر. زینب مستر نکل آئی باہر. بانو گھبرا کے کھلے سے نکل آئی باہر. لاش اکبر کی جو مقتل میں اٹھا لائے حسین. اور شیخ کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرا کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک. ارے راس آیا میرے بچے کو نہ ٹار. اور راس آیا میرے بچے کو نہ ٹار. ٹکڑے زخموں سے بدن ہو گیا سارا ہے. ارے کون تھا جس نے میرے لال کو مارا ہے. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. اور رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبی. سانس آتی ہے یہ ہر دم ہے دم پاس بسی. ارے کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے قریب. سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو. سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو. اور اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو. لاش اکبر کی
اس کو بھیجو. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابوالقاسم والہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، آپ حضرات چند عدد اعلانات سماعت فرما لیں. جیسا کہ آپ سبھی حضرات مطلع ہیں کہ آج شام کو امام باڑہ دلاور حسین صاحب چوک کے امام باڑے سے ہر سال شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی تھی، لیکن ان حالات کی بنیاد پہ شبیہ سڑک پہ تو نہیں آ سکتی. انشاءاللہ عزا خانے میں ہی 8:30 بجے ذوالجناح سجا کے تیار کیا جائے گا، اور اس کے بعد سالہ گزشتہ کی طرح سے دونوں انجمن عباسیہ رانی منڈی اور انجمن محافظ اعضاء دریاباد، یہ دونوں انجمنیں نوحہ خوانی کریں گی. آپ حضرات سے شرکت اور زیارت کی التماس ہے. اس کے بعد دوسرا اعلان جو 2 سال سے پہلے اس کام میں یہ حقیر بھی آپ حضرات کے ساتھ شریک رہتا تھا، لیکن ان حالات کی وجہ سے یہ سعادت نہ پارسال مل سکی اور نہ اس سال مل پائے گی. اس کا نام ہے 11 بجے دن میں اعمال روز عاشورہ. لیکن اجتماعی طور سے سعادت نہیں مل سکتی. لیکن کوئی صاحب یہ نہ سوچیں کہ عمل ختم ہو گیا. عمل کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کربلا میں جا کے کریں. عمل آپ اپنے گھر کی چھت پہ کر سکتے ہیں، اپنی آنگن میں کر سکتے ہیں، اور کوئی جگہ نہیں ہے تو اپنے کمرے میں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اعمال میں بہت سے اعمال ایسے ہیں
جس میں آپ کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے، مثلا پیشانی پہ خاک ملنا، اس کے لیے جگہ کی کیا ضرورت ہے؟ چلتے رہیے پیشانی، لیکن روز منہ صاف کر کے نکلتے ہیں، کل چہرہ صاف کر کے نہیں نکلنا ہے، چہرے کو گرد آلود بنا کے نکلنا ہے، تاکہ صورت سے پتہ چلے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں۔ روز ٹائی سے جو ہے وہ گھٹی بند کر دینا کمال ہے، کل جو ہے وہ بٹن کھول دینا جو ہے یہ مومن کی علامت ہے۔ روز آستینیں جو ہے وہ نیچے کر کے بہت سجا کے چلنا، کل آستینوں کو چڑھا کے چلنا، یہ علامت ہے ایک عزادار۔ اس کے علاوہ دعائیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، اور جو سب سے بڑا عمل ہے، اتنا تو سارے بچوں کو یاد ہے، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔ عربی میں نہیں ہے تو اردو میں کہیے، خدایا جس نے حسین اور اصحاب حسین اور اولاد حسین کو قتل کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہے۔ دوسری چیز جو کل کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ کل جب ملاقات کیجیے تو ملاقات کے بعد گھر کی بچوں کی خیریت نہ پوچھیے، بلکہ ایک فقرہ کہیے، خدایا ہمارے اور ان کے اجر کو مصیبت اہل بیت میں زیادہ کر دیں۔ اس لیے کہ یہ طے بات ہے کہ حسین کی مصیبت میں پروردگار عالم جتنا اجر و ثواب دے گا وہ کسی چیز میں نہیں ہے، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصاب حسین علیہ السلام یا بمصاب الحسین۔ اردو میں کہیے، خدایا ہمارے اور ان کے اجر کو مصیبت حسین ابن علی میں زیادہ کر دیں۔ یہ ساری باتیں کل کے اعمال میں ہے۔ اس کے علاوہ دعائیں ہیں، زیارت عاشورہ ہے، دعائے القمہ ہے، وہ نماز ہے، یہ ساری چیزیں آپ کہیں بھی رہیں، اپنے گھر میں کریں، اپنے کمرے میں کریں، چھت پہ چلے جائیں، اس لیے کہ بہرحال اگر پابندی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں۔ اور جیسا کہ کل اعلان کیا جا چکا ہے کہ 10 تاریخ کو شہر کا 2 پروگرام ہے، یعنی اس علاقے کا دریا آباد کا اپنا الگ پروگرام ہے، اس کے بارے میں زیادہ اطلاع مجھے نہیں ہے، لیکن شہر میں جو 2 پروگرام ہیں، صبح 7:30 بجے مسجد قاضی صاحب کے سامنے جناب عابدی صاحب کے مکان سے تربت کا جلوس نکلتا ہے، تو اب کی بار وہ جلوس سڑک پہ نہیں آئے گا، لیکن گھر میں تربت کی شبیہ بنائی جائے گی، آپ حضرات وہاں جا کے جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور مرزا نقی بیگ کے عزاخانے میں عزاخانے میں شبیہ ذوالجناح جو نکلتا تھا اس کی شبیہ بنا دی جائے گی، اور ذوالجناح وہیں رہے گا، وہیں آپ حضرات جو ہے وہ جا کے زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جلدی 2-3 عدد اعلانات اور میرے پاس ہیں، جس میں سے ایک اعلان یہ ہے کہ 12 محرم الحرام کو شب میں ٹھیک 8 بجے برنتلے میں جناب جاوید صاحب عابدی کے مکان کے اوپر ایک مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین مولانا شاہد زرغام صاحب خطاب فرمائیں گے، گوہر صاحب، ہاں جی، اس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین مولانا جوہر صاحب خطاب فرمائیں گے، اور مجلس کے بعد شبیہ تابوت جناب سکینہ برآمد ہوگا۔ آپ سبھی حضرات سے شرکت کی التماس ہے۔ اسی 12 تاریخ کو شام کو 4 بجے کرنل گنج میں ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مجلس کے بعد انجمن عباسیہ رانی منڈی، نواخانی اور سینہ زنی کرے۔ پھر اس کے بعد 29 اگست کو 11 بجے دن میں کریلا باغ میں کریلی میں
جناب قاصد صاحب کے مکان کے اوپر وہ مسجد کے پیچھے ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. 11 بجے آپ سبھی حضرات سے ان مجالس میں شرکت کی استدعا ہے. اس کے علاوہ بہت سے پروگرام مستقل ہیں جس کی اطلاع آپ کو جو ہے وہ ملتی رہے گی. ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. لاؤڈ اسپیکر والوں سے گزارش ہے کہ اس کو صحیح کر دیں، اس لیے کہ بہرحال آج آخری مجلس ہے، ویسے آواز آ نہیں رہی لگتا ہے. بہرحال مجمع سے معذرت کے ساتھ اسے تھوڑا سا آواز تیز کر کے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن اپنی آواز کے سہارے زیادہ دیر تک بیٹھا نہیں جا سکتا. یہ آیت کریمہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ شروع کرتا ہوں خدائے رحمان و رحیم کے نام سے. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب متقین کے لیے راہ ہدایت ہے. اور متقین وہ حضرات ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. وجود امام عصر سے متعلق جو گفتگو پہلے روز سے چل رہی ہے، آج وہ اپنے 10ویں مرحلے تک پہنچ گئی ہے. اگرچہ تاریخ 9 ہے، لیکن چونکہ مجلس یہاں ایک دن پہلے سے ہوتی ہے، اس لیے آج کی گفتگو کل تک کی گفتگو غیبت سے متعلق تھی، اور آج کی گفتگو ظہور سے متعلق. یہاں پہ 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان 2 لفظوں میں پڑھے لکھے تو گم ہو گئے ہیں. جائے گا جو بچے نہیں جانتے وہ اسی میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہے کیا. اس لیے کہ امام سے متعلق 2 لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ کا نام ہے ظہور، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے قیام. یہ 2 الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے یہاں بھی یہ پریشانی پیدا ہو گئی کہ یہ ظہور کیا ہے، یہ قیام کیا ہے. لہذا آخر میں اپنی تسکین کے لیے کہنے لگے یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. کبھی اسی کو جو ہے وہ ظہور کہا جاتا ہے، کبھی اسی کو قیام کہا جاتا ہے. تو جب پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے تو جو بچے عربی دنیا کے نہیں ہیں، انگلش میڈیم کے ہیں، وہ بیچارے ان کے ساتھ تو بہت سی پریشانیاں، اس لیے کہ ان کے پاس نہ کوئی مدرسہ تھا. حد یہ ہے کہ اب ایک پریشانی اور پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے شہر میں 2-4 افراد ایسے مل جاتے تھے کہ جن کی قربانیاں یہ تھی کہ پیسے والوں کے گھروں میں جا کے ان کے بچوں کو قرآن پڑھا دیتے تھے. اب وہ بھی ختم ہو گیا. اور اس کی وجہ جانتے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ذہنی طور سے ہم لوگوں نے
اپنی جگہ پہ یہ طے کر لیا ہے کہ انگلش میڈیم کے ٹیوٹر کو تو پیسہ دے لیتے، قرآن کے ٹیوٹر کو پیسہ نہیں دے پاتے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اچھا جب کبھی یہ ساری باتیں پڑھ دی جائے تو کہتے دیکھیے مولانا اب ریٹ بڑھانے کے چکر میں لگے۔ میں صرف چونکہ یہ میرے موضوع سے الگ بات ہے اور آج کی تاریخ کا حق ہے کہ یہ ساری باتیں کہی جائیں۔ کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ آج کی تاریخ میں ان باتوں کے کیا، آج ہی کی تاریخ میں حق ہے کہ دعوت دی جائے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ آج ہی کی تاریخ میں ذمہ داری ہے کہ یہ کہا جائے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین بتاؤ۔ آپ کیا دیں گے کیا نہ دیں گے میں اس کے بارے میں تو بحث نہیں کر سکتا، میں صرف ایک جملہ کہہ سکتا ہوں۔ ہم لوگ جس کے فرش ادا پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود اس کا واقعہ ہے، کسی اور کا نہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کہ ایک آدمی امام کے گھر میں آیا اور آنے کے بعد جو دیکھیے کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ امام کے گھر میں جو معصوم ہے وہ پڑھا لکھا آتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ امام کے گھر میں جتنے بچے چاہے وہ کنیز کے ہوں چاہے جس کے ہو، لیکن امام کی ذمہ داری ہے کہ اگر کنیز کا بھی بچہ ہے تو اپنے گھر میں رہنے کی بنیاد پہ اسے جو ہے وہ قرآن سکھائے، اسے دین سکھائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس گھر کے شرف تھا کہ فضہ جو ہے وہ حافظ قرآن بن گئی تھی۔ تو وہ پڑھانے والا آیا اور اس کے بعد ایک دن جب کتاب ختم ہوئی ہے ہم لوگوں کی زبان میں اور وہ جانے لگا تو مولا دروازے کے پیچھے آ کے یعنی اپنے کو دروازے کے آڑ میں رکھا اور پیسے کی ایک بہت بڑی سی تھیلی اپنے ہاتھ میں لیا اور دروازے کے پیچھے سے ایسے ہاتھ نکال کے اس کو دے دیا۔ ہاتھ بڑھایا، اس نے دیکھا، تھیلی لے لیا۔ یہ واقعہ ہو گیا، لیکن گھر میں غلام بھی موجود تھے، کنیزیں بھی موجود تھیں، یہ سب تھے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا مولا اتنا پیسہ تو کوئی نہیں دیتا، ایک الف بے پڑھانے والے کو اتنی رقم، اتنی بڑی رقم، اور آپ نے اتنی بڑی تھیلی دے دیا۔ تو چلیے یہ تو آپ کی جو ہے وہ سخاوت ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے گھرانے کا طریقہ یہ رہا کہ آپ نے فقیروں کو اتنا دے دیا کہ غنی بنا دیا، یہ تو میری سمجھ میں آیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ اپنے کو چھپا کے دے رہے تھے۔ اس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ آپ نے دیا، اس کو تو صرف اتنا پتہ چلا کہ اندر سے ایک ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ نے یہ دے دیا۔ اچھا سوچنے والا اپنے حساب سے سوچ رہا تھا کہ اتنا سارا دے دیا الف بے پڑھانے کے لیے۔ تو امام نے عجب جملہ کہا تمہیں نہیں معلوم، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ جو میں نے دیا وہ زیادہ ہے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا جو یہ دیکھے جا رہا ہے وہ زیادہ ہے۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ جتنا اس نے دیا ہے اس کے مقابل میں یہ درہم و دینار جو ہے اتنا کم تھا۔ ذرا آپ سوچیں، ہم لوگ اس کی قیمت لگاتے ہیں کہ جو دین بتائے، ہم اس کی قیمت لگاتے ہیں جو قرآن بتائے۔ لیکن اگر کسی نے قرآن کا ایک حرف بتا دیا، ارے کسی کی سمجھ میں آیا یا نہ آئے، مجلس میں بیٹھنے والوں کو تو آنا ہی چاہیے۔ جس کے ابا کو سانپ بچھو سب جتنے تھے سب ڈس رہے تھے، ادھر بچے نے باہر سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا نے سارے سے کہا ہٹو اب یہ جسم اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کے پاس آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فرزند نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی دو لفظ رحمان اور رحیم سکھا دے تو دنیا کی کیا حیثیت ہے، قبر کا عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو عزیزو، یہ دو عدد الفاظ ہیں، ایک کا نام ہے ظہور اور ایک کا نام ہے قیام۔ اور اس کو ہمارے بچے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید دونوں ایک چیز،
لیکن ایسا نہیں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ملک والا اپنے دوسرے ملک سے اپنے روابط کو قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے اپنے ملک سے کچھ ذمہ دار سفراء کو بھیجتے ہیں، وہ جا کے رہیں گے وہاں، اور وہاں رہنے کے بعد دونوں ملکوں کی سیاست کا بیلنس برابر کرنے کے لیے وہاں سفارت خانے کھولے جاتے ہیں۔ ایک دن ہندوستان کا ایک شخص، اس کو ملک نے سفیر معین کیا، اور سفیر معین کرنے کے بعد ایران بھیج دیا۔ دیکھیے اب ایران جانے کے لیے آپ چاہے جتنے بڑے ہندوستان کے سفیر ہیں، اس عہدے کو پانے کے بعد آپ ہندوستان میں بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی دوسرے ملک میں بڑے نہیں ہوئے ہیں۔ دوسرے ملک میں جانے کے لیے آپ کو ان سارے قوانین کی پابندی کرنا پڑے گی جو ایک عام آدمی کی ہے۔ آپ کے پاس بھی پاسپورٹ ہونا چاہیے، یہ الگ سی بات ہے کہ آپ کے ملک والا آپ کو خصوصی پاسپورٹ دے دے گا، سب کو نیلے رنگ کا پاسپورٹ دے دے گا، آپ کو مثلا لال دے دے گا۔ یہ خصوصیت آپ کے ملک والا برتے گا، وہاں والا نہیں۔ وہاں جانے کے لیے تو آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہاں کا ویزا بھی ہونا چاہیے۔ ویزا جب آپ لگوا لیں تو وہاں داخلے کی انٹری بھی ہونا چاہیے، اور جب آپ پہنچ جائیں تو وہاں کی جو وزارت خارجہ ہے، وہاں کی جو وزارت خارجہ ہے اس میں اطلاع بھی ہونا چاہیے، اس میں اطلاع ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا ایک سفیر جو ہے وہ ایران آیا ہے۔ تو جب اطلاع وہاں تک پہنچ جائے یہ ایک کام ہے، اور اس اطلاع کے پہنچنے کے بعد اس نے آپ کو اپنے ملک میں بحیثیت سفیر ہندوستان مان لیا، یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ گئے اپنے گھر کے اوپر جہاں آپ کے رہنے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ وہاں گئے، رات بھر آرام کیا، ہو سکتا ہے ایک دن آرام کریں، ہو سکتا ہے 2 4 6 دن آرام کریں، لیکن اس بیچ میں جو طلاب کرام تھے جن کے پاسپورٹ ختم ہو رہے تھے، وہ بار بار جو ہے وہ سفارت خانے جاتے تھے، اور وہاں سے ایک اطلاع ملتی تھی کہ دیکھیے ابھی وہ تھکے ہوئے ہیں، ابھی وہ پریشان ہیں، لہذا آج نہیں آئے کل آ جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج رات میں پہنچے اور رات میں یہاں ان کی انٹری ہوئی، اور صبح جو ہے وہ اپنے آفس جو ہے سفارت خانے پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد وہاں انہوں نے کاروبار شروع کر دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے 1 ہفتہ آرام کر کے وہاں پہنچیں۔ بس 2 وقت معین ہو گیا، ایک وقت وہ ہے جب یہ پہنچے، ایک وقت وہ ہے جب یہ پہنچے، اور ایک وقت وہ ہے جو 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد انہوں نے آفس میں بیٹھ کے اس کے بعد فائلیں چیک کرنا شروع کیا، اس کے بعد وہاں کا کام شروع کیا۔ تو یہ 2 اوقات ہیں، اور دونوں میں ایک ہی آدمی کام کر رہا ہے۔ جب پہنچا ہے ایک کیفیت وہ ہے، جب جا کے آفس میں کام کرنے لگا تو ایک کیفیت وہ ہے۔ جب پہنچا تو ایران والوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ گیا کہ یہ آ گئے ہیں۔ ایران والوں کے سامنے سے وہ جو نہیں معلوم تھا آئے کہ نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے، ابھی تک یہ ساری پریشانی تھی، لیکن جب یہ آ گئے اور وزارت خارجہ میں ان کی اطلاع مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آفس سے پردہ ہٹ گیا کہ یہ آ گئے۔ لیکن جب دوسرے دن جا کے انہوں نے آفس دیکھنا شروع کیا تو اس کا مطلب اب کام شروع کیا۔ اصطلاح میں جب پردہ ہٹ جائے تو اسے ظہور کہا جاتا ہے، اور جب کام شروع کر دے تو اسے قیام کہا جاتا ہے، اسے قیام کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ 2 لفظ آپ کو یاد ہو گئے تو اب ایک بات اور یاد کر رکھیے گا، جس دن نگاہوں سے پردہ ہٹ جائے گا اس دن کو ظہور کہا جائے گا۔ جب یہ 313 اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا شروع کریں گے تو اس کا نام قیام کہلائے گا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔ لہذا بچے یہ دونوں الفاظ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ظہور اور قیام میں 10-20 دن کا فاصلہ، یہ بھی ہو سکتا ہے ظہور اور قیام میں 2-4 منٹ کا فاصلہ۔ چونکہ آج کی مجلس جو ہے وہ زیادہ فضائل کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں جلدی باتیں کہہ کے، ویلے ظہور سے متعلق تو ایک بڑی طولانی گفتگو ہے، اور نہ
آئندہ جو ہے وہ مجلس ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کو پھیلایا گیا. اس لیے ایک بات تو بچوں کے سامنے یہ پہنچ گئی کہ ظہور ایک الگ کیفیت کا نام ہے اور قیام ایک الگ کیفیت کا نام ہے. سامنے آ جانے کا نام ہے ظہور. آ جانے کے بعد جب وہ اپنا کام شروع کریں تو کام شروع کرنے کا نام جو ہے وہ ہے قیام. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب شخصیتیں کہیں آتی ہیں تو آنے وقت کے وقت جو ہے وہ ان کو آس پاس آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب شخصیتیں کام کرنا شروع کرتی ہیں تو اس وقت بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. تو جب شخصیت آنے لگے تو جو لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہیں انہیں اصحاب کہا جاتا ہے. جو لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اصحاب. لیکن جب شخصیت آ کے آفس میں بیٹھ کے کام کرنے لگے تو اب ایک فائل لانے والا چاہیے، ایک الماری میں رکھنے والا چاہیے، ایک اس کام کے لیے چاہیے، ایک یہ بتانے والا چاہیے کہ مولا اس والے کاغذ پہ یہ لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو بتانے کا کام کرے اس کو کہا جاتا ہے. اب اسے اصحاب نہیں کہا جاتا، اسے انصار کہا جاتا ہے. جب امام پردہ ہٹا کے آئے گا تو آتے وقت اسے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں آ رہا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اکیلے چپکے سے چلے آئیں. یہ تو اتنی بڑی حکومت کا مالک آ رہا ہے جسے پروردگار عالم نے ہزاروں برس جو ہے وہ بچا کے رکھا ہے. جب اتنا اہم آدمی آ رہا ہے تو پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ جب اسے بھیجے تو اکیلے نہ بھیجے. موسیٰ سے کہے اپنے جو ہے وہ نقائب کو لے کے آپ آگے بڑھیے. عیسیٰ سے کہے اپنے حوارین کو لے کے آپ ساتھ میں جائیے. اصحاب کہف سے کہے کہ غار چھوڑ کے آپ نکلیے. اور اس کے بعد تنہا یہ انہی لوگوں کی گفتگو نہیں ہے. ایران سے پکار کے کہے جو تمہارے یہاں سچے ہیں ان کو بھیج دو. ہندوستان سے پکار کے کہے گا جو تمہارے یہاں نیک ہیں ان کو بھیج دو. حد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے چنندہ ہوں گے، میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں آ رہا ہے. لہذا اب اس کے ساتھ بھیجنے کے لیے اس کے اسٹینڈرڈ کا چاہیے. اب اس کا اسٹینڈرڈ خود ہی سمجھ لیجئے کہ جب عیسیٰ جیسا نبی آسمان چھوڑ کے چلا آئے تو یہ زمین پہ رہنے والا کتنا بلند ہوگا. لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے ارے ٹھیک ہے یہ تو اتنے بلند تھے کہ آسمان سے آ رہے تھے، یہ تو زمین ہی والے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد بات واضح ہو جائے گی کہ جب زمین والا آگے کھڑا ہو جائے گا، آسمان والا پیچھے کھڑا ہو جائے گا، تب اندازہ ہوگا کہ زمین والے کی اہمیت زیادہ ہے یا آسمان والے کی اہمیت زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. کبھی آپ نے دیکھا، دیکھیے اس دنیا میں جتنے حاکم ہیں زیادہ تر ظالم ہی ہیں. لیکن جب ظالم بھی چلتے ہیں تو ان کے ساتھ 10-20 حوالی موالی. بھائی جیسا حاکم ہوگا ویسے جو ہے وہ حوالی موالی ہوگی. اسی بات کو سوچے، چونکہ ہم نے جو ہے وہ ظالم حاکمین کو دیکھا ہے، لہذا ارد گرد جو دوڑ رہے ہیں ان کا بھی وہی حشر ہے. لیکن اگر کوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والا آئے اور اس کے آگے پیچھے دوڑنے والے آئیں تو وہ کیسے ہوں؟ اسی لیے جب ایسی ذات آئے گی اور جتنے لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے، حد یہ ہے کہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، مثلا ایمن سے 2 آدمی آئیں گے، قم سے مثلا 3 آدمی آئیں گے. اس طریقے سے پورے روایت میں پوری تفصیل لکھی ہوئی کہ فلاں آئیں گے. اور جب 313 ہو جائیں گے ادھر وہ دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کے جو ہے وہ آواز دے گا یا لسار عاطل حسین. ادھر سے چاروں طرف سے یہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے. تو جس دن وہ دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کے کہے آؤ سب لوگ اور سب آ جائیں، اس دن کا نام ہے ظہور. لیکن یہ ہم نعرے اور آپ کی دنیا میں سمجھانے کے لیے ہے کہ اتنی محنت کر کے تھکے ماندے آئے ہوں گے. تھکے ماندے والا الفاظ نہ رکھیے. اب جب وہ آئے اور 313 آ کے
تو اب ان کا کام یہ ہے حکومت عدل قائم کرنا، حکومت عدل قائم کرنا۔ ابھی تو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیسا ہے، لہذا اب آج کی زبان میں یہ کہا جائے منسٹری بٹنا شروع ہوگی، اب منسٹری بٹنا ہوگی۔ ہم نے اور آپ نے، ہندوستان کتنا بڑا ہے، جب اتنے بڑے ملک کو کے نظام کو سنبھالنا ہوا، اتنے بڑے ملک کو، تو پتہ چلا کہ جو ہے ہندوستان میں اتنے بڑے ملک کے نظام کو سنبھالنے کے لیے یو پی سے اتنے لوگ آنا چاہیے، فلاں جگہ سے اتنے لوگ آنا چاہیے، فلاں جگہ سے اتنے لوگ آنا چاہیے۔ اب آپ خود انصاف سے بتائیں، اگر کوئی حاکم اتنا بڑا حاکم ہو جائے، اس کے پاس تنہا ہندوستان کا نظام نہ ہو، اس کے پاس کائنات کا نظام ہو، تنہا اور کائنات کو آپ زمین نہ سمجھیں بلکہ وہ اتنا بڑا حاکم ہو کہ اس کے پاس زمین کا بھی نظام ہو، اس کے پاس آسمان کا بھی نظام ہو، اس کے پاس زمین و زمان کا نظام ہو، اس کے پاس مکین و مکان کا نظام ہو، جو اتنے بڑے نظام کا مالک آئے، اتنے بڑے نظام کا مالک آئے، تو دنیا میں اپنی حکومت کو پھیلانے کے لیے اب میں اپنے لفظوں میں کتنے منسٹر چاہیے، کتنے ڈی ایم چاہیے، کتنے آئی ایس چاہیے، کتنے پی سی ایس چاہیے، یہ سب کے سب چاہیے۔ لیکن اس نے پکار کے کہا چاہے جتنی بڑی حکومت قائم کریں، سارے نظام کو 313 پہ بانٹیں گے، سارے نظام کو 313 پہ بانٹیں گے۔ آج کی دنیا میں ہندوستان کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہزاروں مل جائیں گے کہ جب 1000 جمع ہوئے تو ہندوستان کا نظام جو ہے وہ چلا۔ لیکن جب اتنا بڑا حاکم آئے گا کہ جس کے پاس عربستان کے 45 ملک ہوں گے، ہندوستان کا ملک ہوگا، چین جس کے پاس ہوگا، مغرب جس کے پاس ہوگا، زمین جس کے پاس ہوگی، انسان جس کی حکومت میں ہوں گے، جانور جس کی حکومت میں ہوں گے، اجنہ جس کی حکومت میں ہوں گے، تو اب اسے نظام قائم کرنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا مولا منسٹری میں کتنے چاہیے ہوئے ہیں؟ مولا نے پکار کے کہا صرف 313۔ میں نے کہا کیوں 313؟ کہا مجھے نظام محمدی چلانا ہے۔ جب پہلے دن محمد کو میدان میں اترنا ہوا تو 313 لے کے اترے ہیں، لہذا جب آخری محمد آئے گا تو 313 ہی کو لے کے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اچھا اب یہاں تک آنے کے بعد اب بچے پریشان ہونے لگے، اتنی بڑی دنیا کا نظام۔ اچھا ہم لوگ وہاں تک ابھی ذہن ہی نہیں پہنچا کہ کتنا بڑا حاکم ہے۔ یہ زمین پہ جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چیٹیاں ہیں نا، ان کا بھی حاکم ہو۔ یہ رکنے والے جو ہے وہ زہریلے جتنے جانور ہیں، یہ اب کسی کو نہ کاٹیں گے۔ کوئی نہ سوچے کیوں؟ وہ اس لیے کہ ابھی انہیں ظلم ہونے کا خطرہ ہے، لہذا اپنے کو بچانے کے لیے کاٹ لیتے ہیں۔ جس دن یہ یقین ہوگا کہ اب ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا ہے، یہ کاٹنا چھوڑ دیں گے۔ ایک بات یاد رکھے گا، جب اتنا بڑا حاکم ہوگا، اتنا بڑا حاکم ہوگا، تو اب بچے سوچ رہے ہیں اب تو بدماشوں کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے اسلحے چاہیے۔ لیکن اس نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا، کہا دیکھو جب پہلا محمد آیا تھا تو 313 لے کے میدان میں آیا تھا، اور جب آخری محمد آئے گا تو 313 لے کے آئے گا، اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 313 کیسے نظام کو چلائیں گے۔ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے تو بدر کی تاریخ پڑھو۔ بدر کی تاریخ کی 2 خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بدر اس لڑائی کا نام ہے کہ جس سے کم اسلحہ کسی لڑائی میں نہیں تھا۔ دیکھیے بچے مجلس سنتے سنتے اتنا تو جان ہی گئے ہیں، بدر اس جنگ کا نام ہے کہ اس سے کم اسلحہ کسی لڑائی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں، جس لڑائی میں جنگی سواری میں 1 گھوڑا ہو خالی، جس لڑائی میں تلوار چل رہا ہے، جو اسلحہ ہے کل 7 عدد اسلحے ہوں، تو کیا اب اس سے بھی کم کوئی اسلحہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پہلی خصوصیت بدر کی یہ ہے کہ بدر سے کم کسی لڑائی میں اسلحہ نہیں استعمال ہوا، اور دوسری خصوصیت بدر کی ہے
کہ بے سر و سامانی کے بعد جیسی فتح بدر میں ہوئی ہے، جیسا کافر بدر میں بھاگا ہے کسی لڑائی میں نہیں بھاگا۔ یہ دونوں لفظوں کو یاد رکھیے گا، یہ بدر کی دونوں خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کامیابی میں جیسی کامیابی بدر میں ملی ہے وہ کسی میں نہیں ملی ہے، اور اسلحے کے اعتبار سے جتنا کم اسلحہ بدر میں مسلمانوں کے پاس تھا وہ کسی میں نہیں تھا۔ اسی خصوصیت کو نگاہ میں رکھ کے امام 313 کو لے کے آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کو یہ اعلان کریں گے، دیکھو اسلحوں کی طاقت سے جنگ نہیں جاتی، پہلے محمد کی لڑائی دیکھ لو، جہاں اسلحہ نہیں تھا وہاں بھی جیت ہوئی، وہاں بھی جیت ہوئی۔ تو اب کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ اس کے پاس تو اتنی بڑی میزائل ہے۔ بھائی میزائل روکنے کے لیے جانتے کیا چاہیے؟ میزائل ایسا تو چلے گی نہیں۔ میزائل چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک مرکز ہوتا ہے جہاں میزائل جا کے رکھی جاتی ہے، اور وہاں 2 4 6 10 آدمی ہوتے ہیں جو اس کا بٹن دباتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میزائل روکنے کے لیے کیا کرنا؟ کچھ کرنا ہی نہیں ہے، خالی اسی مرکز پہ جا کے قبضہ کر کے ان 5 آدمیوں کو پکڑ لو، دنیا کی میزائل خود ہی ٹھنڈی ہو جائے۔ بچے سوچتے ہیں ایسے میں ہوگا کیا؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ذہنوں میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ آئیں گے تلوار لے کے اور توپ کا مقابلہ کیسے کریں۔ ارے توپ چلے گی تب تو مقابلے کا مسئلہ ہوگا۔ جہاں سے توپ چلتی ہے اس مرکز پہ قبضہ ہو جائے گا، جہاں سے میزائل چلتی ہے اس میزائل پہ قبضہ ہو جائے گا، جہاں سے جہاز اڑتے ہیں ان جہازوں کے اوپر قبضہ ہو جائے گا۔ اب چلائے گا کون؟ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے پہنچنے سے پہلے چلا دے کوئی، اس بات کا ہے۔ تو اب اگر آنے والا تنہا زمین کا مالک ہوتا، زمین کا مختار ہوتا تو زمین سے چل کے فضا میں پہنچ گئی تھی۔ اب کسی کے بس کا کام نہیں تھا اسے روکنے کے لیے، لیکن پروردگار پکار کے کہے گا کہ اس کا اختیار تنہا زمین پہ نہیں ہے، وہ فضاؤں پہ بھی اختیار رکھتا ہے، وہ آسمان پہ اختیار رکھتا ہے۔ تم زمین سے چھوڑو گے ہم فضا میں برباد کر دیں گے۔ آج ہوتا ہے یا نہیں؟ سارے ڈرون کا غرہ ہی یہی ہے کہ وہ زمین سے چھوڑیں گے ہم فضا میں برباد کر دیں گے۔ اگر تمہارے پاس زمین پہ اختیار کے بعد ایسے اسلحے موجود ہیں کہ بڑی طاقتوں کو فضا میں برباد کر دیا جائے، تو جو ایسا صاحب طاقت ہو، جو زمین کا بھی مالک ہو، جو آسمان کا بھی مالک ہو، جو ہواؤں کا بھی مالک ہو، جو فضاؤں کا بھی مالک ہو، ایسا مالک آ جائے تو اسلحہ چلنے کی نوبت نہ آئے گی، اب صرف ذوالفقار چلنے کی نوبت آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے شہر کے کسی مجلس میں پڑھا تھا، ہمارے ہاں کوئی چیز رات میں نہیں رکھی جاتی، یعنی فقہ جعفری کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں، آپ جاننا چاہتے سب کچھ جانیے، اور یہ بھی اعلان کر دیا جب تک تمہاری عقل میں نہ آئے مانیے بھی نہیں۔ اس کے علاوہ کسی مذہب کے پاس اتنا کھلا ذہن جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ دیکھو پہلی پابندی تو یہ ہوتی ہے، دیکھو پڑھنا نہیں، اتنا ہی پڑھنا جب تک دماغ برداشت کر۔ ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں، خوب جانو۔ اسی ہر چیز کے جاننے کی چھوٹ کے بعد جانتے ہیں ہمیں کیا چھوٹ ملی؟ ہمیں سب سے پہلی چھوٹ یہ ملی کہ دیکھو تمہارا امام ظاہر ہوگا ایک، اور ظاہر ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد قیام کرے گا 2، لیکن کب قیام کرے گا، قیام کا دن کیا ہوگا، قیام کی جگہ کیا ہوگی، قیام کی تاریخ کیا ہوگی۔ ہمارے ہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ ارے یہ تو معلوم نہیں، اچانک چپکے سے آ گئے اور رات میں شب خون مار کے 10-20 ہزار کو قتل کر دیا۔ نہیں، کھلا ہوا اعلان ہے، اور اپنے سارے چاہنے والوں کو بھی اجازت دے دیا ہے کہ جو بھی کچھ تم سے ملے اور اس کے سامنے تم یہ کہو کہ ہمارا امام پردے میں ہے، ایک دن آنے والا ہے، تو اس سے کہہ دو کہ فلاں دن آئے گا۔ اب میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ جب کوئی پوچھے کب آئے گا تو کہنا 10 محرم کو۔ کب آئے گا؟ 10 محرم کو۔ لہذا جب 10 محرم سے پہلے 9 محرم آئے،
سب لوگ تیار رہو کہ ہو سکتا ہے آ جائے. سب لوگ تیار رہو کہ ہو سکتا ہے کہ آ جائے. ایک چیز. دوسری چیز, کس مہینے میں آئے گا وہ تو محرم پتہ ہی چل گیا. دن کیا ہے؟ روایات میں جمعہ کو. کہاں سے آئے گا؟ کس ملک سے آئے گا؟ عربستان سے. عربستان کے کس شہر سے آئے گا؟ کہاں؟ مکے سے آئے گا. اب تو سب کچھ معلوم ہے, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب بتا دو تاکہ دنیا تیار تو ہو جائے. اب ہمارے ہر بچے کو یہ بات یاد ہونا چاہیے, خاص کر کے جتنے چھوٹے بچے ہیں آج وہ یاد کر کے یہاں سے اٹھے کہ ہمارا امام جب ظہور کرے گا تو وہ عاشور کا دن ہوگا. ہمارا امام ظہور کہاں سے کرے گا؟ ظہور کرے گا جو ہے وہ خانہ کعبہ سے, عربستان سے. اب جب اس نے ظہور کیا تو ظہور کے وقت 313 افراد آ گئے. 313 افراد آ گئے. اب ایک چیز اور سن لیجئے, یہ بھی بالکل یاد کر لیجئے. عاشور کا دن ہوگا, اس کے بعد یعنی 10 محرم, جمعے کا دن ہوگا, جگہ کا نام ہے خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے گا. اور ایک خصوصیت اور سن لیجئے کہ خانہ کعبہ کا ہر کونا بابرکت ہے, وہاں ایک رحمت کا پرنالہ لگا ہوا ہے, سب جگہ سے آئے گا. لیکن جانتے آگے کھڑا کہاں ہوگا؟ وہ کھڑا ہوگا اس جگہ پہ جہاں سے دادی گئی تھی, دادا آئے تھے. اس بات کی کو یاد رکھیے گا, اس جگہ پہ جا کے کھڑا ہوگا جہاں سے دادی داخل ہوئی ہیں اور دادا باہر آئے ہیں. اس لیے کہ وہ یہ کہے گا یہ وراثت میں مجھے ملی ہے, ہمیں کسی نہ دروازے کے سامنے جانا ہے نہ ہمیں کسی جو ہے وہ کونے میں جانا ہے, ہمارے پاس تو آنے جانے کا ایک خصوصی راستہ ہے, وہاں کھڑا ہو جائے گا. اب یہ 313 جمع ہوئے. اب میں اپنے بچوں کو ایک بات بتاؤں, سب لوگ مل کے 313 میں اپنا نام نہ ڈھونڈنا. 313 میں اچھا یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے, بالکل بڑی تفصیل سے لکھا ہے, نام تک لکھا ہے کہ فلاں فلاں نام ہوگا, فلاں فلاں جگہ کے رہنے والے ہوں گے. اس میں ہم لوگ کوئی نہیں. اب جو بچے پہلی تاریخ سے آگے بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں مولانا صاحب 10 دن کی تقریر میں ملا کیا؟ 10 دن کی تقریر میں ملا کیا؟ اچھا تو یہی ملا کا یہی بتانے کے لیے میں ایک لفظ استعمال کیا. 2 لفظ ہیں, ایک کا نام ہے ظہور اور ایک کا نام ہے قیام. اور ظہور کے وقت جو ہوں گے ان کا بھی ایک نام ہے, قیام کے وقت جو ہوں گے ان کا بھی ایک نام ہے. جو ظہور کے وقت ہوں گے ان کا نام ہے اصحاب. جو ظہور کے وقت ہوں گے ان کا نام ہے اصحاب. ان کی تعداد طے ہے, ان کا نام طے ہے, اس میں نہ ہمارا نام ہے نہ آپ کا نام ہے. وہ ہیں 313, وہ ہیں 313. لیکن جن کی تعداد جو ہے وہ طے نہیں ہے, جو قیام کے وقت جو ہے وہ جن کی ضرورت ہوگی ان کا نام ہے انصار. اور انصار کی تعداد طے نہیں ہے, اور نہ پروردگار نے انصار کا نام بتایا, صرف اتنا بتایا کہ جب پہلی مرتبہ نصرت کی ضرورت ہوگی تو 10,000 آدمی آئیں گے, دوبارہ 70,000 آئیں گے, دوبارہ جو ہے وہ 90,000 آئیں گے. یعنی جیسے جیسے کام بڑھتا جائے گا انصار کی تعداد بڑھتی جائے گی. بس خدا سے دعا کیجئے کہ جب ہندوستان میں کام ہونے لگے تو اس میں ہمیں بھی نصرت کے لیے شامل کر دیا جائے. اس لیے کہ اصحاب بننا کمال نہیں ہے, انصار بنے رہ جانا کمال ہے. ایک تلوار توڑ دے محمد بس حدیث. بس آخری بات, اس کے بعد ربط مسائل. اب یہ تو بچوں نے سن لیا کہ آئیں گے خانہ کعبہ سے اور وہاں ٹیک لگا کے پکاریں گے آؤ میرے ساتھ حسین کی مدد کرنے والے آؤ. اب جہاں جہاں جس علاقے میں مدد کی ضرورت ہوگی آواز آئے گی, لوگ دوڑیں گے. پہلے دن مکے میں جو ضرورت تھی وہ کم سے کم 10,000 آدمیوں کی تھی, 10,000 فوراً شامل ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہونے والے کی جب صفت ہم نے اور آپ نے سنا تو جب سے پیدا ہوئے ہیں
اور قبر میں جانے سے پہلے پہلے ایک ہی بات سن رہے ہیں، وہ جب آئے گا تو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ جب آئے گا تو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، ظلم و جور کو ختم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب میں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے سمجھیے دنیا بھر گئی، تو کیا یہ بھی ضروری ہے؟ اب یہ سمجھنے کے لیے لفظ کہہ رہا کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ مثلا ہندوستان کی دنیا کو ظلم سے بھرنے کے لیے 1 کروڑ ظلم چاہیے، 1 کروڑ ظلم چاہیے، لیکن جو ہے وہ امریکہ کو ظلم سے بھرنے کے لیے 1 کروڑ نہیں، وہاں تو 10 کروڑ چاہیے نا، وہاں تو 10 کروڑ چاہیے۔ اور کسی ملک کو جو ہے وہ چین تو اور بڑا ہے، وہاں ظلم سے بھرنے کے لیے اور زیادہ چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے، ظلم و جور سے بھرنا الگ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب جگہ برابر سے ظلم ہو، کہیں ظلم زیادہ ہوگا کہیں ظلم کم ہوگا، ہو سکتا ہے ہندوستان میں کم ہو، چین میں زیادہ ہو سکتا ہے چین میں کم ہو، امریکہ میں زیادہ ہو، روس میں زیادہ ہو، تو جہاں زیادہ ظلم ہونا چاہیے وہاں آنا چاہیے۔ ایک لفظ کی باریکی کو یاد رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ امام ظلم ختم کرنے والا ہے، ظلم ختم کرنے والا ہے، تو اس کو وہاں سے ظاہر ہونا چاہیے جہاں زیادہ ظلم ہے۔ میں نے کہا خدایا تو اسے مکے سے کیوں ظاہر کر رہا ہے؟ اس لیے مکہ تو تیرا گھر ہے، مکے میں بسنے والے جو ہے وہ تیرے جو ہے وہ ماننے والے مسلمان ہیں، تو شاید آواز قدرت آئے گی یہ تم ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہاں ظلم زیادہ ہے کہاں ظلم کم ہے، یہ تم ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہاری نگاہوں میں چین میں ظلم زیادہ ہے، تمہاری نگاہوں میں روس میں ظلم زیادہ ہے، لیکن ہم تو اپنی حجت کو وہیں بھیجیں گے جہاں ظلم زیادہ ہے۔ اور تاریخ کو تاریخ سے ملا لو، تاریخ کو تاریخ سے ملا لو، جب پہلے دن جو ہے وہ ادیان کا ظلم سب سے زیادہ تھا، تو ہم نے اپنے پہلے محمد کو جو ہے وہ مکے میں بھیجا، اور آخری محمد کو مکے میں اسی لیے بھیجیں گے۔ پہلے دن کے مظالم و تاریکی کا نام تھا ادیان کی تاریکی، آج کے مظالم اور تاریکی کا نام ہوگا مذاہب کی تاریکی۔ مذہب کی سب سے بڑی تاریکی مکے میں ہوگی، لہذا ان کو اجالا دینے کے لیے جو پردے سے آئے گا وہ محمد کا فرزند ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ایک چھوٹی سی بات اور ہے، دیکھیے اب بھی بہت سے گاؤں میں بجلی نہیں پہنچی ہے، اب بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن میں اپنی مثال دوں کہ جب ہمارے گاؤں میں بجلی پہنچی، اعلان ہوا کہ بجلی آنے والی ہے، بجلی آنے والی ہے، تو جیسے یہ اعلان ہوا اب جس سے بھی لیا مسکرا رہا کہ اب ہم لوگ بھی اجالے میں رہیں گے، اب ہم لوگ بھی پنکھے میں رہیں گے۔ ایک طرح تو سارے گاؤں میں یہ خوشی پائی جاتی تھی۔ ایک صاحب اس میں آئے، آگے کہنے لگے بالکل نہیں آنا چاہیے۔ کسی بزرگ نے پوچھا بھائی کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کہنا ارے آپ کو پتہ نہیں بجلی کا تار کتنا خطرناک ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں؟ میں نے کہا کیا خطرناک ہوتا؟ ارے کہنا اگر کوئی جو ہے وہ تار چھو لے تو بیچارہ جل جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے، یہ سب ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب خوش ہیں کہ روشنی آنے والی ہے، سب خوش ہیں کہ روشنی آنے والی ہے، یہ پریشان ہے، سب کو بھڑکا رہے ہیں کہ آنے نہ پائے، یہ سب کو بھڑکا رہے ہیں کہ آنے نہ پائے۔ اب جب پتہ لگایا جانے لگا کہ یہ لوگ خوش کیوں ہیں اور یہ پریشان کیوں ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کا کاروبار ہی اندھیرے کا، سارا کاروبار ان کا اندھیرے میں چلتا ہے۔ اگر میرے بچوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج بھی دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ اجالے کو پسند کرتے ہیں، کچھ اجالے سے انکار کرتے ہیں۔ جن کا کاروبار اندھیروں کا ہے وہ یہ چاہتے ہیں امام نہ آنے پائے، جو اجالوں کے رہنے والے ہیں وہ ہر وقت ظہور کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔
اجالے والوں کی دنیا الگ ہے، کیا بات ہے، اندھیرے کے کاروباریوں کی دنیا الگ ہے۔ ابھی الگ سی بات ہے، میری مثال میں اندھیرے کے کاروباری ایک ہی تھا، لیکن امام کی مثال میں اندھیرے کے کاروباری زیادہ ہوں گے، اجالے کے میں کام کرنے والے کم ہوں گے۔ اور خدا سے یہ دعا کہ بارے رہا ہم سب کو اجالے کے کاموں کا کرنے والا بنائیے گا، تاکہ جب امام کے آنے کی اطلاع ملے تو ہمیں خوشی ہو۔ لیکن میں اپنی فہم اور اپنی سمجھ اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے مجمع کا یہاں بیٹھا رہنا یہ خود اعلان ہے کہ ہم اجالے کے کاروباری ہیں، ہم اندھیرے والے نہیں ہیں۔ واللہ اندھیرے والے اب بھی کہیں اندھیروں میں پڑے، اس لیے کہ اس سے زیادہ نور کہاں ہو سکتا ہے، یہ تو ہم جانتے نہیں۔ واقعہ ملتا ہے کہ چوتھے امام ایک مجلس میں آئے، لوگوں نے صدر میں مجلس میں لا کے بلا کے بٹھایا، اور اس کے بعد جب بیان شروع ہوا، مصائب شروع ہوا، دقت طاری ہوئی، لوگوں نے گردن جھکائی، اور جب مجلس کا اختتام ہوا تو اب لوگ کہہ رہے ہیں صدر مجلس میں امام نہیں ہے، تلاش کیا گیا کہاں ہے، تو دیکھا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں شرکا کے۔ کسی نے پلٹ کے پوچھا مولا یہ آپ کی دیکھا نہیں ہے؟ میں تو ایک جملہ کہوں گا، یہ بھی کرم ہے اہل بیت کا کہ انہوں نے ہمیں اتنی بصارت نہیں دیا، ولا کسی میں بیٹھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس لیے جانتے ہیں کیوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے پہلو میں کوئی ملک نہیں بیٹھا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے بازو میں کوئی امام نہیں بیٹھا، ہو سکتا ہے وہ، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر دکھنے لگیں تو کیا بیٹھے رہ جاؤ گے؟ نہیں عزیزو، اور بالخصوص جس وقت مصائب بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ مصائب حسین ابن علی اس شے کا نام ہے کہ جب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، تاریخ کے مسلمات میں سے ہے کہ ابھی مصائب کی ابتدا ہوئی ہے، فاطمہ نے قبر چھوڑ دیا، اس کے بعد فاطمہ قبر میں نہیں بیٹھی۔ اس لیے مقتل میں جملہ ملتا ہے، جب حسین نانا کی قبر سے رخصت ہو کے ماں کی لحد پہ آ کے بیان کرنے لگے تو ایک آواز آئی تھی، میرے لال آگے آگے تم چلو، پیچھے پیچھے یہ دکھیاری ماں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصائب حسین ابن علی میں اتنی جاذبیت ہے، اتنی کشش ہے کہ فاطمہ لحد میں لیٹی نہ رہ سکی، مدینہ چھوڑ کے مکے سے جو ہے وہ کربلا۔ اب آپ پوچھیں گے بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ فاطمہ یہاں آئی ہیں۔ جانتے ہیں کیسے؟ جیسے کہ چونکہ آج 9 محرم ہے اور ہماری مجلس کے اعتبار سے آج جناب علی اکبر کی بھی شبیہ نکلنے والی ہے اور جناب علی اصغر کی بھی شبیہ نکلنے والی ہے۔ جناب علی اکبر کے مصائب میں 2-3 خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب عاشور کی صبح آئی تو حسین ابن علی نے اپنے پرانے مؤذن حجاج ابن مسروق سے کہا آج اذان تم نہیں دو، آج اذان جو ہے وہ میرا بیٹا علی اکبر دے گا۔ علی اکبر نے اذان کی۔ اس کا مقصد جانتے ہیں کب سمجھ میں آیا؟ اس کا مقصد اس وقت سمجھ میں آیا
جب حسین علی اکبر کو رخصت کرنے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا خدایا گواہ رہنا اب تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، لہجے میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ صبح کی اذان اس بات کا اعلان تھا کہ اے کربلا کے ظالموں سنو، میرے پاس ایک شبیہ رسول بھی موجود ہے۔ یہ ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، جب علی اکبر کو رخصت کرنا ہوا اور علی اکبر نے آگے کہا بابا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے، تو حسین ابن علی نے اجازت دینے سے پہلے جانتے کیا کہا؟ کہا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کے۔ علی اکبر خیمے میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد اجازت لے کے آئے، کہا معذرت گرامی نے اجازت دے دیا۔ اس کے بعد بڑا حساس جملہ کہا میں نے لیلا سے پوچھنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے زینب سے اجازت لینے کے لیے کہا تھا۔ یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ حسین سوچ رہے ہیں کہ اگر زینب کے پاس جائیں گے تو زینب اکبر کو اجازت نہ دے گی، لیکن علی اکبر نے پلٹ کے کہا کہ بابا میں پھوپھی اماں سے اجازت لے کے آیا۔ اور اس کے بعد علی اکبر نے خود بتایا کہ پھوپھی اماں نے اجازت دی کیسے۔ کہا بابا جب آپ نے کہا جاؤ پھوپھی اماں سے ماں سے اجازت لے کے آؤ تو میں جانتا تھا کہ آپ کس ماں سے کہہ رہے ہیں، ماں ام لیلا سے اجازت لینے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ پھوپھی زینب سے اجازت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ لہذا میں پھوپھی کے خیمے میں گیا، دیکھا کہ پھوپھی بیٹھی ہوئی ہے، میں پھوپھی کے پاس بیٹھ کے میں نے اپنا سر پھوپھی کے زانوں پہ رکھ دیا، اور پھوپھی کے زانوں پہ رکھنے کے بعد میں نے پھوپھی سے 2 سوال کیا۔ کہا کیا سوال کیا؟ کہا میں نے پھوپھی سے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ یہ بتائیں کیا میرا مرتبہ زیادہ ہے یا بابا حسین کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو کہا تمہاری پھوپھی نے کیا کہا؟ کہا پھوپھی نے مجھے کلیجے سے لگا کے کہا بیٹا کہاں تو، کہا میرا بھائی حسین، میں حسین کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ کہا دوسرا سوال کیا کیا؟ کہا کہ کڑیل جوان تھے اور رات میں ابوالفضل العباس کے ساتھ کنواں کھودنے میں شریک بھی تھے۔ تو کیا علی اکبر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ خیمے میں پانی نہیں؟ یقیناً معلوم تھا کہ میرے بابا کے پاس اس وقت پانی نہیں ہے۔ علی اکبر نے صبح کو جب حر آیا ہے تو وہ منظر علی اکبر نے دیکھا ہے، اس لیے کہ استقبال کے لیے آگے آگے علی اکبر بھی تھے۔ اور حسین ابن علی نے یہ جملہ کہا، اور ہاں یہ حسین اتنا اس وقت مظلوم ہے کہ جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو تیرے پارے رسالے کو پانی پلا دیا تھا، لیکن آج جب تو دوست بن کے آیا ہے تو تجھے ایک جرعہ آپ نہیں دے سکتے۔ تو جسے معلوم ہو کہ پانی نہیں تھا بلکہ بابا کے پیاسے ہونے کے لیے پانی مانگا تھا، اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے جیسے حسین نے کہا لاؤ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، ایک مرتبہ زبان کو باہر نکال کے کہتے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد وہ آخری وقت آیا جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے اور آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول ہو، تو اس وقت جو کیفیت ظاہر ہوئی ہے اس کیفیت کو صرف ایک باپ محسوس کر سکتا ہے، کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ اب حسین ابن علی کمر پکڑ کے کھڑے تو ہو گئے، لیکن جب قدم آگے بڑھا سینے پہ رکھے ہوئے زمین پہ اڑیا رگڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام مظلوم نے اپنے گھٹنوں کو ٹیکا، آستینوں کو چڑھا کے جیسے ہی برچی کو کھینچا، برچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ جب علی اکبر کو بھی قربان کر چکے، اس کے بعد حسین آئے مقتل میں، اور مقتل میں آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دیتے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا،
ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ عزیزوں کہیں سے آواز نہ آئی، لیکن ایک آواز سنائی دی کہ خیمے سے رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ حسین مقتل سے خیمے میں آئے اور آگے پوچھتے ہیں بہن زینب میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ اتنی دردناک تھی کہ علی اکبر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا آؤ میرے ساتھ رباب کے خیمے میں چلو۔ اب جو رباب کے خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ رباب جھولا پکڑے ہوئے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے میرے والی و والد جب سے آپ کی آواز آئی ہے میں بار بار اصغر کو جھولے میں لٹاتی ہوں، بچہ اپنے کو جھولے سے گرا دیتا ہوں۔ کہا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ رباب نے علی اصغر کو دے تو دیا، لیکن میں نے سرکار علامہ جوادی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر کو رکھنے کے بعد رباب دوڑ کے خیمے کے دروازے پہ آ گئے۔ حسین خیمے سے نکلنے لگے اور نکلتے ہوئے پوچھا کہ رباب جھولے سے یہاں کیوں چلے آئے؟ تو عجب فقرہ جناب رباب نے کہا مولا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، یہ میری آخری حد ہے، تو میں نے آگے یہاں اس لیے کھڑی ہو گئی تاکہ اپنے بچے کو آخری بار دیکھ لو۔ حسین کہنے لگے کہ رباب سب اپنے پیروں سے گئے تھے، علی اصغر کو میں لے جا رہا ہوں۔ یہی وہ وعدہ تھا جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا تو حسین آگے بڑھتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور خیمے تک جاتے تھے ہمت نہیں بڑھتی تھی کہ رباب کا سامنا کرے، کبھی آگے آتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں مجھے جب نہیں پڑھنا ہے، لیکن ایک منظر بہرحال ہے مقتل میں ملتا ہے کہ حسین اب کچھ بول نہیں رہے، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، جو عمل آج بھی ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں رباب آؤ اور اپنے بچے کو لے۔ اس فقرے کا کہنا تھا کہ قیامت کا سامان مہیا ہو گیا۔ ادھر سے خیمے کا پردہ اٹھا، زینب دوڑی، ادھر سے رباب دوڑی، ادھر سے لیلا دوڑی، ادھر سے سکینہ دوڑی، اور دوڑ کے بابا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی، حسین کچھ نہ کہہ سکے۔ ایک مرتبہ بابا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا؟ گردن ڈلی ہوئی ہے، ایک تیرے چوچو باپ بس ہے۔ ایک مرتبہ رباب نے آگے بڑھ کے کہا یا بنیا امثلو کا ینہار، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کیے گئے؟ اجرکم اللہ۔ عزیزو ابھی تک کا تو یہ منظر ہے کہ جس منظر میں حسین دکھائی دے رہے ہیں، رباب دکھائی دے رہے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بقی چھوڑ کے آنے والی ماں بھی یہی مقتل میں اس وقت کھڑی رہی ہوگی اور خدا سے کہا ہوگا بار الہ اگر تیری مصلحت نہ ہوتی تو ماں کھڑی ہو کے دیکھتی اور پوتے کے گلے پہ جو ہے وہ تیر لگ جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اس کے بعد میں نے سرکار علامہ جوادی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے حسین نے اصغر کی میت خیمے میں رکھی اور بڑی دیر تک بیویاں بیان کرتی رہی، وہ اصغرا وہ اکبرا وہ محمدہ کے نوحے ہوتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ حسین خیمے میں داخل ہو اور داخل ہونے کے بعد علی اصغر کی میت کو اٹھا لیا اور علی اصغر کی میت کو لے کے پشت خیمہ پہ آئے۔ روایت کہتی ہے کہ پشت یہ پہلا واقعہ ہے۔ عباس کے جنازے پہ گئے، دوستوں کے جنازے پہ گئے، سب پہ حسین گئے، لیکن لاشا لا سکتے تھے تو لاشا لے آئے اور نہیں لا سکتے تھے تو مقتل میں چھوڑ دیا، لیکن کسی کو دفن کرنے کی فکر نہیں کیا۔ اگر فکر کیا ہے کسی کے دفن کرنے کی تو وہ تنہا علی اصغر ہے، پشت خیمہ پہ لے آئے اور تلوار سے جو ہے وہ زمین سے ریت ہٹانا شروع کیا۔ روایت کا فقرہ ہے کہ حسین تلوار سے قبر بناتے جاتے تھے اور تلوار سے پانی بہتا جا رہا تھا، چاہے زبان بے زبانی سے کہہ رہی ہو خدایا مجھے تو دشمنوں کا خون پینے کے لیے بھیجا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن
دن ایسی مصیبت آئے گی کہ میں بے خطا کی قبر بھی بناؤں. اجرکم اللہ. بس عزیزو دو فقرے اور آپ مصاب ہوئیے. روایت کا فقرہ ہے جب قبر تیار ہو گئی، میں نے یہاں پہ کہیں پڑھا، خود تو نہیں پڑھا لیکن سرکار علامہ جوادی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ علی اصغر کو جو ہاتھوں پہ تھے ان کو چاہا کہ قبر میں لٹائیں. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی ہاتھ زمین پہ پہنچا، زمین کربلا اتنی گرم تھی کہ باپ کا دل تھا زمین کے حوالے بیٹے کی میت نہ کر سکے، ایک مرتبہ اٹھا کے سینے سے لگا دیا. اس کے بعد پھر راوی کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ پھر حسین علی اصغر کو جو ہے وہ زمین تک لے گئے لیکن پھر اٹھا لیا، اور اس کے بعد جب تیسری مرتبہ لے گئے تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ دو ہاتھ نمودار ہوئے. آواز آئی لا میرے حسین، میرے لال کو میرے حوالے کر دے، روز قیامت اسی طرح لے کے خدا کے سامنے حاضر. اجرکم اللہ. بس اب آپ آمادہ ہو گئے اور زیارت کے لیے تیار ہو جائیے. روایت کہتی ہے کہ حسین علی اصغر کو دفن کر چکے، اور دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ روز عاشور جو ہے وہ تمام ہوا. شام غریبہ کو ہونے والوں کی تعداد 12 ہے. یہ 71 سر کہتے ہیں کہ ابن زیاد کہتا ہے ذرا سروں کو تلاش کیا جائے، لہذا نیزہ بردار لائن سے زمین کربلا پہ نیزہ چبانا شروع کیا. روایت کا فقرہ ہے کہ رباب کا دل ہل رہا تھا، نیزہ بردار نیزے چھپا رہے تھے کہ ایک جگہ زمین میں جا کے اب جو نیزہ چھپا تو نیزے کے ساتھ علی اصغر کی میت باہر آ گئی. میں کہوں علی اصغر کا جھولا اٹھانے والے یہ فریاد کر رہے ہیں بی بی آئیے، کر ظالموں نے علی اصغر کو قبر میں رہنے نہیں دیا. آج چاہنے والے اپنے کاندھے کے اوپر علی اصغر کا جھولا اٹھا رہے ہیں. انا للہ